على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله۔ 28ویں سپارے کے آغاز میں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا اس خاتون کا جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آئی، اور وہ یہ کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ اپنے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کے آئی کہ انہوں نے زہار کر لیا، کسی بات پر غصہ آ گیا، اور غصے میں جس طرح زمانے جاہلیت میں طریقہ تھا عورت سے کہہ دیتے اپنی بیوی سے انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے، چنانچہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا۔ اب یہ الفاظ زمانے جاہلیت میں طلاق بلکہ طلاق سے بھی شدید تر سمجھے جاتے، لیکن اس طرح کے جو بھی معاملات تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ چنانچہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بعد میں اس معاملے پر بہت زیادہ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ بیوی کے قریب جانا چاہا لیکن بیوی نے انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ اوس نے اس طرح مجھے کہہ دیا ہے، ساری جوانی ان کے ساتھ گزر گئی اور بچے بھی ہو گئے، سارا معاملہ اب بڑھاپا آیا ہے تو انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسئلے میں کچھ ہمیں بتائیے اور رہنمائی فرمائیے۔ آپ خاموش ہیں، معنی یہ ہے کہ تعلق نہیں ہو سکتا تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے میں بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ادھر وہ بار بار آپ کے سامنے اصرار کر رہی ہے، تکرار کر رہی ہے، اور پھر اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے کہ یا اللہ تو ہی اس بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں الحمدللہ الذی وسع سمع الاصوات، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی سماعت نے آوازوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ کہتی ہے کہ لقد جاءت المجادلة وانا في ناحية البيت تشكو زوجها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وما اسمع ما تقول، یہ جھگڑنے والی عورت آئی، میں گھر کے کونے میں تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا شکوہ کر رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ جو 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی نہ صرف بات سنی بلکہ آیات بھی نازل فرمائی اور مسئلے کا حل پیش فرما دیا۔ تو مسئلے کا حل یہ پیش کیا کہ جن عورتوں سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری مائیں تو نہیں ہیں، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے۔ بیوی کو اگر ماں کہہ دو تو ایسا کہنے سے وہ ماں نہیں بنے گی، البتہ اس طرح کہنا انتہائی بری بات اور انتہائی جھوٹی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کفارہ مقرر کر دیا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات اپنی بیوی کو کہہ بھی دے اور پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرے تو بیوی کے قریب جانے سے پہلے ایک غلام، ایک گردن آزاد کرنی ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے لیے جب آپ نے یہ باتیں پیش کی، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگی کہ ایک غلام آزاد کرنا، یہ بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، میرا شوہر اس کی طاقت نہیں رکھتا، 2 مہینے مسلسل روزے اس کی بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اتنا ہے ہی نہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہم ان کی مدد کریں گے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا منگوایا۔ خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگی ایک ٹوکرا کھجوروں کا میں بھی دیتی ہوں، میں بھی اپنے خاوند کی مدد کرتی ہوں۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ 60 مسکینوں پر ان کو تقسیم کر دو اور ان کو کھلا دو۔ اس طرح کفارہ ادا کیا گیا اور
اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور ان کفاروں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ کفارے اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہ اللہ کی حدیں ہیں تاکہ آئندہ تم اس طرح کا کوئی کام نہ کرو. اگر کرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا کفارہ بھی مقرر کیا ہے. اب یہی وہ کفارہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں تعلق قائم کر لے تو یہی کفارہ عائد ہوتا ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. تو فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. 3 آدمی سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے مگر ان کا چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. نہ 5 ہوتے ہیں مگر ان کا چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. نہ اس سے کم نہ زیادہ مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی وہ ہوں پھر وہ انہیں قیامت کے دن ان کے اعمال کے متعلق بتائے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوری طرح جاننے والا ہے. اصل میں یہاں اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ ہر وقت انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور چاہے کوئی اونچی آواز سے بات کرے یا کوئی آپس میں سرگوشیاں کرے خاموشی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر وقت سن رہا ہے دیکھ رہا ہے. اپنی صفات کے اعتبار سے ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے. بڑی غلطی اور بڑی ٹھوکر لگی ان لوگوں کو جنہوں نے ان آیات سے یہ سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے ذات کے اعتبار سے بندوں کے ساتھ ہے. انہوں نے قرآن مجید کی اس قسم کی آیات جیسے یہ آیت ہے کہ 3 سرگوشیاں کرنے والے نہیں ہوتے مگر ان کا چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. یا دوسرے مقام پہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ. یا پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. اصل میں یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے بندوں کے ساتھ ہے. نہیں صفات کے اعتبار سے ہے. اور تفسیر کا یہ قاعدہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے. قرآن تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تفسیر حدیث سے قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ اقوال تابعین سے. یہ وہ ایک سلیم منہج ہے کہ جو اس منہج پر گامزن ہوتے ہیں وہ پھر اس قسم کی گمراہیوں سے بچ جاتے ہیں. ورنہ اگر انسان اپنی عقل کے کو مقدم رکھ کر اس طرح کی باتیں کرے اور قرآن کی تفسیر کرے تو پھر نتیجہ گمراہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جو فرمایا کہ 3 سرگوشیاں کرنے والے نہیں ہوتے مگر ان کا چوتھا اللہ تعالیٰ ہے. ذرا ان آیات پر غور تو کیجیے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کیا آپ نہیں جانتے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. اپنے علم کا ذکر کیا. آیت کے آخر میں بھی کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوری طرح جاننے والا ہے. یہ تفسیر ہو رہی ہے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے شاید اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ان کے درمیان موجود ہوتا ہے. ہرگز نہیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں افتتح الآیت بالعلم واختتمها بالعلم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز بھی علم سے کیا اور اس آیت کا اختتام بھی علم سے کیا. یہ ضروری ہے کہ آیات کی جو تفسیر ہے ان سے اپنے غلط عقائد کا استدلال اور استنباط نہ کیا جائے اور نہ تعویلیں کر کے ان کو اپنے لیے دلیلیں بنایا جائے بلکہ جو سمجھایا جا رہا ہے اس کو سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی مذمت کی. اہل کتاب یہ یہودی یہ سرگوشیاں کرتے ہیں. ان کی سرگوشیاں گناہوں کی نافرمانیوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ظلم اور زیادتی پر مبنی ہوتی ہے. ان کو منع کیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہ وہی کام کرتے ہیں. اور فرمایا جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے کلمات کے ذریعے سلام کہتے ہیں جن کلمات کے ذریعے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا. یہودی آتے آپ کے پاس کہتے ہیں السلام علیکم آپ پر موت ہو استغفر اللہ معاذ اللہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سلام کے جو کلمات ہیں اگر ان کو صحیح طرح ادا نہ کیا جائے. عربی زبان اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے. السلام سے لام ہٹا دیں السلام مراد موت ہے.
یعنی وہ جو سلامتی کی دعا ہے وہ بد دعا کے اندر بدل جاتی ہے اگر سلام کے کلمات ٹھیک نہ ہو. تو کئی لوگ اس حوالے سے توجہ نہیں کرتے اور لاپرواہ کرتے ہیں، اور سیکھنے کی تو ہم ویسے ہی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں بہت کچھ آتا ہے، آتا جاتا کچھ نہیں، پلے کچھ نہیں. سلام کے الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے اور سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور جب باتیں کرنے بیٹھتے ہیں تو اتنی باتیں کرتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے تو انسان کو سیکھنا چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ جس طرح ہے اس کو اسی طرح ادا کرنا چاہیے. تو یہودی تو عمدن یہ کام کرتے تھے، لیکن کئی مسلمان ہیں انہوں نے سلام کے الفاظ کو بھی اس طرح بگاڑ کر رکھ دیا ہے کہ وہ جو اصل دعا والے کلمات ان کے الفاظ سن کے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں یہ سلام کہہ رہے ہیں یا دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں. تو اچھی طرح، حالانکہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس قسم کی سرگوشیاں جو گناہوں پر مبنی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے. اسی طرح ایسی سرگوشیاں جس سے کسی مسلمان کو خوف کے اندر مبتلا کیا جائے. آپ نے فرمایا 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشیاں نہ کریں، اس لیے کہ یہ چیز تیسرے آدمی کو غمگین کرے گی. وہ یہ سمجھے گا شاید میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے یا کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اور جو نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اجازت دی ہے. فرمایا کہ ایمان والو تم جو ہے وہ کشادگی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی فرما دے گا. جب تم سے یہ کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جائے کرو. یہ کشادگی کرنا اور جو ہے وہ وسعت اختیار کرنا ہر معاملے کے اندر، چاہے مال و دولت کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی مجلس ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، انسان دوسروں کے لیے کشادگی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کرے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت. یہ مکافات عمل کا سلسلہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے، کما تکون لخلق اللہ یکون اللہ لک، تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کرو گے اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا. جیسے فرمایا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا. جو اپنے مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور فرمائے گا. تو یہ مکافات عمل کا مسئلہ ہے. اسی طرح اگر کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جائے کرو، یعنی نماز کے لیے اٹھنے کا کہا جائے یا کسی دین کے کام کے لیے اٹھنے کا کہا جائے یا مجلس برخاست کرنے کا کہا جائے کسی بھی اعتبار سے تو پھر وہاں اٹھ کھڑے ہو جائے کرو، یعنی سموتات کا مظاہرہ کرو. ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی بات دین کے مطابق بتائی جائے، کوئی تربیت، کوئی ہدایت، کوئی نصیحت، کوئی واعظ، کوئی یاد دہانی، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا. یہ نہیں کہ جی ہمیں یہ کیوں کہا ہے، ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ نیکی کی بات کی تلقین کریں وہ کہتے ہیں اچھا ہم تمہیں برے نظر آ رہے ہیں، ہم تمہیں غلط نظر آ رہے ہیں، ہم جو ہے آپ کہیں نماز پڑھ لو تو میں بے نمازی ہوں، میں کیا نمازی نہیں پڑھتا کیا، میں کوئی کافر ہوں کیا. ایسے یہ سب جہالت والا رویہ ہے. یعنی اگر کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کا انسان شکریہ ادا کرے. اس نے کب کہا ہے کہ آپ بے نمازی ہیں؟ اگر کوئی آپ کو نماز کی تلقین کر رہا ہے، نماز یعنی آپ نمازی ہیں اس کا مطلب ہے اور زیادہ نماز کی پابندی کیجیے. یہ اسلوب تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اختیار کیا ہے. تو اس طرح ان باتوں پر انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ سمعنا و اطعنا کا مظاہرہ کرنا چاہیے. فرمایا جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور جس قدر گناہوں کی طرف جاتا ہے ایمان کم ہوتا ہے. ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ایمان میں اضافے کے لیے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے. اسی طرح علم حاصل کرنا، جس قدر انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے اسی قدر اللہ کے ہاں اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور جنت کا رستہ بھی اس کے لیے آسان. آج جنت کا رستہ جو ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم نہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم حاصل کرتے ہیں. بس سنی سنائی باتیں یا جو کچھ معاشرے میں دیکھ
لیا یا خاندان اور برادری. کئی لوگوں کے ہاں معیار یہ چیزیں ہیں, وہ دیکھتے ہیں ہمارے خاندان میں کیا ہو رہا ہے, ہماری برادری میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے دوستوں نے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا کیا موڈ ہو رہا ہے, ان کا کیا مزاج, بس وہی کام کرنے ہیں. یہ نہیں دیکھتے قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں دیکھتے, بلکہ وہ اور مختلف چیزوں کو اپنے لیے معیار بناتے ہیں. تو اسی لیے تو جنت کا رستہ انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرے, یعنی ایسے رستے پر چلے جس پر چل کر وہ علم حاصل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان فرما دیتا ہے. الولاء والبراء, یہ عقیدے کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے نفرت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی قوم جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے, آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے, چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی بڑی زبردست مثالیں قائم کی. حتیٰ کہ غزوہ بدر میں کئی ایسے صحابہ تھے جن کے کسی کا بھائی اور کسی کا والد, کسی کا بیٹا, کسی کے کنبے قبیلے برادری کے لوگ مقابلے میں آئے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے یا یہ ہماری برادری کا ہے. نہیں, جب مقابلے میں آ گیا تو پھر وہ کافر ہے, اسلام کا دشمن ہے, وہ کسی قسم کی بھی محبت کا ہرگز لائق نہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے پاس سے گزرے جو کافر تھا, ایک مسلمان نے اسے پکڑ رکھا تھا اور رسیوں سے باندھ رہا تھا. مصعب بن عمیر کہنے لگے اس کو پکڑ لو, ذرا زور سے باندھو, اس کی ماں بڑی مالدار ہے اور تمہیں بڑا اچھا جو ہے وہ فدیہ مل جائے گا. وہ بھائی کہنے لگا مصعب میں تمہارا بھائی ہوں, کچھ تو خیال کرو, خونی رشتہ ہے. احادی وصاتوں کا بھی میرے بارے میں یہ وصیت کر رہے ہو, اس طرح کی بات کہہ رہے ہو. کہنے لگے تو میرا بھائی نہیں ہے, بلکہ یہ جو تجھے باندھ رہا ہے یہ میرا بھائی, یہ میرا بھائی. یہ دینی ایمانی اخوت یہ خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے. تو اگر یہ رشتہ دار کفر کو پسند کرے, شرک کو ترجیح دیں, تو پھر اس لائق ہرگز نہیں ہے کہ ان سے محبت کی جائے یا دل میں ان کے لیے کوئی جگہ ہو. ہاں, انسان ایک دعوتی تعلق ان کے ساتھ رکھے, صلہ رحمی کرتا رہے, جو رشتہ داری ہے اس کو نبھاتا رہے, لیکن محبت اور دوستی صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ. یہ اہل ایمان کا حق ہے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ. کئی لوگ اس میں افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل جو ایک دعوتی تعلق ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر بیٹھتے ہیں, حالانکہ ایسا یہ مقصد ہرگز نہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ دوستی اور محبت جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے وہ ہرگز کافروں اور مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی, نہ ہونی چاہیے. اس کے مستحق صرف اور صرف اہل ایمان. باقی لوگوں کو انسان دعوت دے اور جیسے جیسے کوئی دین کے قریب آئے ویسے ویسے اس کے ساتھ محبت ہے, دوستی ہے, تعلق ہے. جس قدر کوئی گناہوں کے اندر مبتلا ہے اسی قدر اس کے ساتھ نفرت ہے. جس قدر کوئی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے اسی قدر اس کے ساتھ نفرت ہے, اور جس قدر کوئی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے اسی قدر اس کے ساتھ محبت ہے. اور یہ سارا معاملہ محض اللہ کی خاطر ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. اللہ کے لیے دینا, اللہ کے لیے روکنا, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت. فرمایا جس نے یہ سارے کام کر لیے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنو نذیر جو ہے, بنو نذیر قبیلہ تھا یہودیوں کا, انہوں نے غداری کی, عہد توڑا, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرما دیا, ان کا سارا منصوبہ ناکام ہوا. آپ نے حکم دیا ان کا محاصرہ کر لیا جائے, قلعوں میں بند ہو گئے. کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا. بالآخر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور جلا وطنی پر جو ہے ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ وہ یہاں سے جلا وطن ہو جائیں گے اور جتنا سامان ساتھ لے جا سکے لے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنا سامان لے کے جا رہے تھے, اپنے
گھروں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے ویران کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کا محاصرہ جاری تھا تو یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو کھجور کے درخت ہیں ان کو کاٹ ڈالو۔ یہودیوں نے شور مچایا کہ یہ تم مسلمان ہو، صلح اور امن کی بات کرتے ہو، یہ کیا فساد کر رہے ہو، یہ کھجور کے درخت کاٹ رہے ہو، معیشت کو تباہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض دفعہ ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں اور یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، آپ نے جو درخت بھی کاٹا ہے یا اسے اس کی حالت پر چھوڑا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور تاکہ فاسقوں کو رسوا کیا جائے۔ بڑی قیمتی وہ کھجوریں تھی ان کی، جب وہ کٹنی شروع ہوئی تو پریشان ہو گئے، اور ایسا روب اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں داخل کر دیا گیا کہ بالآخر پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جو آپ ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے ہمیں قبول ہے۔ ادھر سے منافقین ان کو بچانے کے لیے پورا کردار ادا کر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے جب یہ اپنے قلعوں میں محصور تھے ان کو کہا تمہیں ہتھیار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں اتنے آدمی لے کے آ رہا ہوں اور تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اگر یہ نکل بھی جائیں تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر جو مال ان سے حاصل ہوا، مال فے، بغیر کسی لڑائی کے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بھی ذکر فرمائے، اور اسی ضمن میں فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے، اگرچہ اس کا تعلق مال فے سے ہے لیکن یہ دین کے ہر مسئلے کے اندر، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آیت کو اس طرح ایک اصل اور بنیاد کے طور پہ پیش کیا کہ جو بات آپ نے فرمائی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے اللہ نے فرمائی، جو بات آپ کی حدیث آپ کے فرمان میں آ گئی وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی بنا پہ کہا لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، اللہ کی لعنت ہے بال گودنے والی، گدوانے والی عورتوں پر، اور اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی، خوبصورتی کے لیے اپنے بال ابرویں بنوانے والی، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنے والی ان عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ اب جو ہے وہ بنو اسد کی ایک عورت ام یعقوب جو ہے وہ آ گئی، کہنے لگی میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو یہ لعنت کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے تم نے سارا قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگی ہاں سارا پڑھا ہے۔ فرمایا اگر تم نے صحیح سے پڑھا ہوتا تو تمہیں سمجھ آتا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ کہنے لگی ہاں پڑھا ہے۔ کہنے لگے پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے لعنت کی ہے، اور اگر آپ نے لعنت کی ہے تو آپ کا لعنت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے لعنت کی۔ اللہ نے عورتوں کو بھی ڈرنا چاہیے، یہ طرح طرح کے فیشن جو شریعت کے خلاف ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ چیزیں اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دینے والی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی عورتیں پھر اللہ کی لعنت، اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فقراء مہاجرین جو ہے ان کی بھی تعریف فرمائی، جو انصار تھے جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، ان کو اپنے اوپر ترجیح دی، خود تنگی برداشت کر لی لیکن اپنے بھائیوں کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، اور جو بعد میں آنے والے ان کی دعا بھی ذکر کی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائی جو ایمان میں سبقت لے گئے ان کو بھی معاف کر دے، اور ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھنا، اے ہمارے پروردگار بلا شبہ تو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ، ہر نفس دیکھے اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کے نفس ہی بھلا دیے۔ اللہ کو بھلانے کا یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی ذات بھلا دیتا ہے، کون سے کام اس کے لیے مفید ہے اور کون سے کام اس کے لیے نقصان ہے۔ پھر وہ بڑے بڑے غلط کام کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت
اچھے کام کر رہا ہو تو اس کی بڑی سزا ہے، اور یہ وہ سزا ہے جو انسان کو دنیا میں ہی ملتی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کو بھلانے کی سزا خالی آخرت میں، وہ تو ہے ہی ہے، یہ سزائیں دنیا کے اندر بھی انسان کو ملتی ہے۔ فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیتے، آپ دیکھتے اسے کہ وہ اللہ کے ڈر سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، نہایت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، نہایت غالب، زور آور اور متکبر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لائق ہے اور اللہ کے شایان شان ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریاء یہ تکبر جو ہے، بڑائی یہ میری چادر ہے، اور عظمت یہ میرا ازار ہے، یہ میرا پہناوا ہے۔ جو کوئی ان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ سورہ ممتحنہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلے ذکر فرمائے، خاص طور پر یہی کہ جو کافر ہیں وہ کبھی بھی اہل ایمان کی دوستی اور محبت کے حقدار ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور آگے چل کے پھر فرمایا ایمان والوں وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں، قول و فعل کا تضاد انتہائی خطرناک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ چاہے معمولی کیوں نہ ہو یہ مذموم ہے۔ صحابہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی کہ صحابہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بات یہ تھی کہ کون جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پوچھے جا کے کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تاکہ ہم وہ عمل کریں۔ اب بات تو آپس میں ہو رہی ہے لیکن کوئی صحابی اٹھ نہیں رہے، کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے ایمان والوں وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے رہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو پھر جا کیوں نہیں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ کام کر کیوں نہیں رہے؟ اور بڑی اس میں پوری ایک تربیت دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قول و فعل کا تضاد ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہے، بہت سارے گناہ قول و فعل کے تضاد ہی پر مبنی، حتیٰ کہ نفاق بھی اسی چیز کا نام ہے، انسان کا ظاہر اس کے باطن کے مخالف ہو جائے، انسان کہے کچھ کرے کچھ، اور یہ آج اتنا عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اللہ کی پناہ ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خاص طور پہ اگر آپ کوئی دین کی بات کرتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں تو خود بھی ان پر عمل کیجیے، ورنہ یہ سارا بتانا کہنا وبال، انسان کے اپنے لیے وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مثال دے کے سمجھایا، فرمایا جو لوگوں کو خیر سکھائے، ہر وقت لوگوں کو اچھی باتیں کہے اور نیکی کی تلقین کرے، گناہوں سے روکے، لیکن خود وہ سارے غلط کام کرے، فرمایا کہ اس کی مثال اس چراغ کی مانند ہے جو لوگوں کے لیے روشنی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے قول و فعل کے تضاد سے محفوظ فرمائے۔ ایک تجارت کا اللہ نے ذکر کیا جو اہل ایمان کے ساتھ ہے، ایسی تجارت جو انسان کو دردناک عذاب سے بچاتی ہے، اور یہ تجارت ایمان باللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ آپ نے فرمایا مشرکین سے جہاد کرو، اپنے مالوں سے، اپنی زبانوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اللہ نے جس کو جس طرح موقع دیا ہے، سورہ جمعہ میں بھی خاص طور پہ ان یہودیوں کا ذکر کیا کہ جن کے پاس، یہودیوں کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی علم تھا عمل نہیں تھا، عیسائیوں کی خرابی یہ تھی کہ ان کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ جن کو تورات دی گئی، تورات کا حامل بنایا گیا، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی مانند ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائے۔ اب گدھے کو تو پتہ نہیں میرے اوپر کیا لدا ہوا ہے، اور یہ کہ کتابیں ہیں یا کیا ہے، اور پھر ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا اور عمل نہیں ہے، علم تو ہے عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کی مثال انتہائی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال گدھے سے دی ہے۔ بڑی سخت قسم کی یہ بات ہے کہ جس کے پاس کوئی
علم ہو اور وہ اس پر عمل نہ کرے، دین کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دے اور اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لے، اس معاملے میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ شاید میرے پاس علم آ گیا، میں نے دین پڑھ لیا، اب میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا شروع کر دوں، واہ واہ کر دوں، لوگوں میں میری خوب مقبولیت ہو جائے۔ یہ چیز انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے فرمایا جو علم اس لیے سیکھتا ہے تاکہ بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑا کرے، علماء پر فخر کرے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیرے، ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا، اور یہ اصل گمراہی۔ پھر ایسے لوگوں کے حصے میں عمل نہیں آتا کیونکہ ان کی نیت عمل کی ہے ہی نہیں، نہ انہوں نے علم عمل کے لیے حاصل کیا ہے۔ پھر یہ حال ہوتا ہے کہ فرض نمازیں بھی ان سے جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نہیں ادا کی جاتی۔ ایمان والوں، تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ فرمایا یہ تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے دشمن ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے لیے فتنہ بنایا۔ دشمن اس وقت ہے اور اس صورت میں ہے جب یہ تمہیں دین سے روکے، اللہ کی عبادت سے روکے، تو سمجھو تمہاری بیوی تمہاری دشمن ہے، وہ تمہیں گناہ کی طرف لے کے جا رہی، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اسی طرح تمہاری اولاد اگر تمہیں دین سے ہٹائے اور غلط رستے کی طرف جانے پر مجبور کرے تو اس کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، وہ تمہاری دشمن ہے کہ وہ تمہاری آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ آئے، بعد میں ہجرت نہیں کر سکے اپنے اہل و عیال کی وجہ سے، اور ان کے بیوی بچوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ ادھر ہی ہمارے پاس رہیں۔ جب مدینہ میں آئے، دیکھا جو صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے بڑا علم حاصل کر لیا، دین میں، نیکی میں، تقوی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، تو پھر ان کو اپنے اہل و عیال پر بڑا غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بات تو اسی طرح ہے کہ ان تمہارے بیوی بچوں نے تمہیں ہجرت سے روکا، علم حاصل کرنے سے روکے رکھا کہ تم ہجرت کرتے، مدینہ میں آتے، علم میں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں آگے بڑھتے، دین میں آگے بڑھتے۔ اب بات تو یہی ہوئی ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو اگر یہ تمہیں دین سے روکے، لیکن اگر معاف کر دو، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ آئندہ کے لیے معافی کا بھی حکم دے دیا، تربیت بھی فرما دی کہ آئندہ کبھی اس طرح نہ کرنا کہ تمہارے بیوی بچے تمہیں کوئی غلط بات کہے، دین سے روکے، کسی گناہ کا کہے اور تم ان کے کہنے پر وہ کام کر بیٹھو۔ اس صورت میں کبھی بھی ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو۔ طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ یہ سارا معاملہ لازم ہے کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو اس سلسلے میں جو بھی معاملہ پیش آئے کتاب و سنت سے رہنمائی لی جائے اور جو حل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اس کو قبول کیا جائے، اور ان سب معاملات میں تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اور خوف، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ظلم اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے۔ ورنہ اگر تقوی نہ ہو تو لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنی زیادتیاں کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں تو تقوی اور پرہیزگاری ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے معاملات میں آسانیاں فرما دے گا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کے لیے اس کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے حرام کیا، وہ جو واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو کیوں حرام کر رہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ تو آپ ایسا کام نہ کیجیے کہ آپ شہد کو اپنے لیے حرام کر لیں، ہرگز حرام نہ کیجیے۔ ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی اور خالص توبہ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر مثال ذکر فرمائی، دو نیک عورتیں ہیں اور دو جو ہے وہ کافر عورتیں ہیں۔ جو کافر عورتیں ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، فرمایا دیکھو یہ ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھی لیکن وہ دونوں اللہ کے نیک بندے، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے، انہوں نے کفر کو اختیار کیے رکھا تو یہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اور اس کے مقابلے میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر
فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں نیک خاتون تھی. وہ فرعون کی بیوی حالانکہ شوہر جو ہے وہ بہت بڑا کافر جابر سرکش متکبر اپنے آپ کو رب کہنے والا انا ربکم الاعلی اور اس قدر مظالم ڈھانے والا, اور اس نے اپنی بیوی اپنی زوجہ آسیہ علیہ السلام ان پر بھی بہت زیادہ مظالم ڈھائے, لیکن اللہ نے ان کو استقامت دی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے پروردگار جنت میں میرے لیے گھر بنا دے, مجھے فرعون اور اس کے اس سارے کام سے نجات عطا فرما دے اور ظالم قوم سے بھی نجات دے دے. اللہ نے ان کو نجات دے دی اور پھر آخر جنت میں پہنچ گئی. یعنی کس قدر صبر استقامت اور عزیمت کی مثالیں قائم کر گئی, حالانکہ خاتون تھی. اور آپ نے فرمایا ہے کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں صرف چند ہی عورتیں کامل ہوئی ہیں, ان میں فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم یہ بھی شامل ہے. اسی طرح مریم علیہ السلام کس قدر انہوں نے صبر سے کام لیا, وہ سارا واقعہ پیچھے سورہ مریم کے اندر گزر چکا ہے. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, اللہ کی اطاعت فرمانبرداری تقوی پرہیزگاری اس پر قائم رہی اور اپنی عزت عصمت کی حفاظت کی. اللہ نے انہیں بہت زیادہ بلند مقام اور مرتبے سے نوازا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے عبادات معاملات شکل و صورت لباس کاروبار تجارت چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اخلاق گفتار کردار خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.